یہ کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، انبار لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ 5 بیٹیاں رشتے نہیں آ رہے، رشتے ہو چکے ہیں لیکن ان میں علالت آ گئی۔ کچھ لوگ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اتر نہیں رہا۔ کچھ لوگ اپنی صحت کے گرنے کا یہ گلہ کرتے ہیں کہ صحت خراب ہو رہی ہے۔ طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کے اندر پورا گھر جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن و حدیث کی روح سے میں بتانے لگا ہوں، ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ نمبر 2، ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج، ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج اللہ کی یاد کی چھاؤں کے اندر ہے، ذکر اللہ کی خوشبوؤں کے اندر ہے۔ ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج توبہ اور استغفار کے اندر ہے۔ استغفار کی کثرت کرو، تمام مسائل اور مشکلات کا حل اللہ نے اسی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میں پھر پتے کی بات بتانے لگا ہوں، استغفار کثرت سے کرو، اس کو لازم کر لو اپنے جسم پر، تو پھر پوری دنیا پہ راج کرو گے۔ رزق کی تنگی گناہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے، حکم عدولی کی وجہ سے آتی ہے، تو ساری پریشانیوں کا حل استغفار کے اندر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ کا عرش بھی اتنا پاک نہیں، جبریل اپنی ملکیت میں اتنا پاک نہیں، کعبہ بھی اتنا پاک نہیں جتنا کہ محمد اپنی نبوت میں پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پاک ہستی جن کا گناہ کوئی نہیں ہے وہ 70 اور 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے استغفار کیا کرو۔ استغفار کرنا خدائی حکم بھی ہے، مصطفی حکم بھی ہے، مرتضائی حکم بھی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، کہنے لگا بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا کہ قحط سالی ہوگی، بیماریاں پھیل رہی، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، باغ میں پھل خشک ہو چکے ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ پانچواں آدمی آیا، کہنے لگا نہریں خشک ہو چکی ہیں، رزق کی بڑی تنگی ہو گئی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تو آدمی نے عرض کیا حضرت اتنے لوگ آیا، آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا، فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ تو میرے اللہ نے سورہ نوح کے اندر یہ فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، استغفار گھر کے اندر کثرت کے ساتھ کرو۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ آپ کے مسائل کس طرح وسائل میں تبدیل ہوتے ہیں، مصیبتیں کس طرح سکھ کے اندر تبدیل ہوتی ہیں، پھر کس طرح فراوانی آتی ہے، اور کس طرح میرا اللہ آپ کی مٹی کو بھی سونا بناتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، 99 مرتبہ ان کو اللہ کے جلووں کی زیارت ہوئی،
ہر رات ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، اللہ کے قرآن کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سفر پہ چلے گئے، راستے میں رات آ گئی، مسجد میں نماز عشاء پڑھی تو لوگوں سے کہا میں نے رات یہاں گزارنی ہے، انہوں نے کہا جی گزارنے کی اجازت نہیں، تو انہوں نے کہا میں مسافر ہوں، انہوں نے کہا رات سونے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ تو ایک آدمی تندور کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ سنا تو اس نے دیکھا یہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس نے کہا حضرت آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں، میں آپ کو اپنے گھر میں رکھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، آٹا گوندھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے استغفر اللہ، روٹیاں لگا رہا ہے تو کہہ رہا ہے استغفر اللہ، چلتا ہے تو استغفر اللہ، بیٹھتا ہے تو استغفر اللہ، اٹھتا ہے تو استغفر اللہ۔ تو میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی اس کا کیا فائدہ ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کے فوائد آپ پوچھتے ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، میں بتا نہیں سکتا کہ استغفار کی برکت سے اللہ نے میری ساری دعاؤں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو، خواہشات کو پورا کر دیا ہے۔ میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی، باقی ساری دعائیں استغفار کی برکت سے قبول ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا وہ کون سی دعا ہے؟ کہنے لگا میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے۔ تو فرمایا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے یہ بھی دعا آپ کی قبول کر لی ہے، مجھے کھینچ کر آپ تک پہنچایا، آپ کی دعا کا نتیجہ ہے میں احمد بن حنبل تیرے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ تو استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس کے کرنے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور رزق میں اللہ تعالیٰ فراوانی عطا کرتے ہیں۔ استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وظیفہ جو انسان کرتا ہے اگر وہ زیرو ہے تو اللہ اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں، جس طرح لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے، استغفار کرنے کی وجہ سے رزق جو ہے استغفار کو کھینچ کر آپ کے گھر کے اندر ایسا لائے گا کہ وہ ڈیرا لگ جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔